پہلے تو آپ کو اس قسم کا بیان دینا ہی نہیں چاہیے، بس میں ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا جائے تو کس قسم کے کیچڑ یہ لوگ ایک دوسرے پر اچھالیں گے۔ ان 2 نمبر لوگوں کو چھوڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے سید نور حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، بنا اپنا ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، اس کی تفصیلات اور ایکسپلینیشن میں ویڈیو ختم ہونے کے بعد دوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے، بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے۔ بھائی خالصتاً صحیح امام ڈھونڈیں جس کا عقیدہ اہل حق والعلماء دیوبند کا، تب نماز پڑھیں۔ آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے۔ میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں۔ پہلی بات، کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام؟ تو جناب ابھی آپ نے جو یہ ویڈیو ملاحظہ کی، ان میں 3 مفتی آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ سب سے پہلے مفتی نے فتویٰ دیا کہ آپ کو سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی بھی فرقے کے امام کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا اور آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے جو مفتی صاحب تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ کو اچھا امام دیکھنا چاہیے اور اگر دیوبند امام ہو تو بہت بہتر ہے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرے جو مفتی صاحب تھے، اب یہ مفتی ہیں بھی یا نہیں مجھے نہیں پتا، جو بھی تھے انہوں نے بھی سیم بات کہی کہ، اور انہوں نے آخر میں چیلنج بھی کیا کہ کیا قرآن و حدیث میں ایسا کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تو سر سب سے پہلے تو آپ تینوں علماء، آپ کے نام لوگوں کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے اور آپ لوگ ایک اچھی پوسٹ پر بیٹھ کر، ایک اونچے لیول پر بیٹھ کر خود بات کرتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس قسم کا بیان دینا ہی نہیں چاہیے، اور دوسرا سب سے بڑا میرا گلہ یہ فرقے والا مسئلہ، اسی چیز سے میں فرقے کے خلاف ہوں اور اسی بات کو ہر فرقہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہمارے فرقے میں صرف ہمارے ہی بندے کی نماز ہوگی اور دوسرا اگر کوئی ہمارے فرقے والے کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور ہم اگر کسی اور فرقے کے پاس جا کر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی روش اور اسی چیز کی وجہ سے میں اس فرقے نام سے چڑھتا ہوں، اور قرآن پاک میں فرقہ واریت کو بالکل حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ ہم نے اس دین کو مکمل بنایا، آپ اس میں فرقے ڈال کر اس میں اختلافات نہ پیدا کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بات کا فرقوں والی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سر یہی مین وجہ ہے، اسی وجہ سے فرقہ واریت کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جس طریقے سے ان کے بیانات ہیں، جس طریقے سے ان کی گفتگو ہے، تو یہ گفتگو بتاتی ہے کہ اگر انہیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا جائے تو کس قسم کے کیچڑ یہ لوگ ایک دوسرے پر اچھالیں گے۔ اب نماز تک تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں، اس کے علاوہ دوسرے جو اختلافات ہیں ان کی وہ بات بالکل ہی الگ ہے۔ حالانکہ سارے جو یہ چین ہے سب سنی سے ہی ساری چین نکلی ہے، جو ایک فرقہ ہے سنی، اس سنی فرقے سے یہ تمام تر چینیں چھوٹی چھوٹی نکلی ہوئی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے نماز پڑھنے کے بالکل قائل نہیں ہے۔ اب رہا سوال کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل ہے اصل قرآن۔ سب سے پہلا قرآن پاک میں 83 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز پڑھو کا مطلب ہوتا ہے اکیلا بندہ پڑھے، وہاں لکھا ہوا نماز قائم کرو۔ اب قائم کا مطلب آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ قائم اجتماع ہوتا ہے، کہ نماز قائم کرو، اجتماع میں نماز قائم کرو، بہت سارے لوگ مل کر نماز پڑھو۔ اب جب بہت سارے لوگ مل کر نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے ایک امام تو چاہیے، اور وہ امام ہی آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا، اور تمام تر لوگ بھلے وہ 1 کروڑ ہوں یا 10 کروڑ ہوں، وہ سب اس کی اتباع میں نماز پڑھیں گے۔ اب رہا سوال کہ آپ لوگ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیا
کہیں پر ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ تو سر لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح البخاری، اور اس کی حدیث نمبر ہے 694۔ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں پہ جناب ابو ہریرہ سے ایک روایت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماموں کا کام ہے لوگوں کو نماز پڑھانا، ٹھیک ہے؟ اگر امام غلطی کرے گا تو جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز تو ہو جائے گی، اور اس غلطی کا وبال آئے گا اس امام پہ۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ نماز غلط پڑھائے گا تو اس کا وبال آپ پر ہے، آپ کی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ جو اس قسم کے آپ فتویٰ جات جاری کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی دلیل ہے تو صاحب کو دلیل آپ کے سامنے ہے صحیح البخاری۔ اب اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ حدیث نمبر آپ کو بتا دیا، آپ کو حدیث بتا دی، کس سے روایت ہے حدیث وہ بھی بتا رہی ہے، اور آپ کی ایک اپلیکیشن ہے اسلام 360، اس میں آپ سرچ کر لیں، بلکہ اسکرین پہ بھی لگا دوں گا، حدیث بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ حدیث غلط ہو یا پھر یہ حدیث ضعیف ہو۔ تو سر سب سے پہلا ریفرنس تو آپ کو قرآن سے دیا کہ قرآن میں 83 مقامات پر ہے کہ نماز قائم کرو، کس طریقے کے پیچھے قائم کرو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، آپ بھی لکھا ہوا نماز قائم کرو۔ تو سر ہزاروں لوگ مل کر جو پڑھتے ہیں اسے قائم کیا جاتا ہے، اسے قائم کہا جاتا ہے۔ جب ہزاروں لوگ مل کر پڑھتے ہیں نا تو اس چیز کو قائم کہا جاتا ہے، اور ان ہزاروں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی چاہیے، تو وہ ایک امام ان سب کی نماز ادا کرواتا ہے، اور اگر وہ امام غلطی کرے گا تو اس کا وبال اس امام پر ہے، پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کی نماز ہوتی ہے۔ خدارا یہ فرقہ واریت کے مسئلے سے باہر نکل جائیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کو رسول کا واسطہ ہے، اور یہ اس قسم کے اب میں وہ لفظ استعمال کروں گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس قسم کے آپ فتویٰ جات نہ دیں خدارا، آپ کو خدا رسول کا واسطہ ہے، اس سے زیادہ میں کوئی واسطہ نہیں دے سکتا، اور میرا کام آپ کو صحیح بات بتانا ہے، آپ مانو نہ مانو سر یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ مجھ پر انگلی اٹھاتے ہیں تو سر میں کسی فرقے کا ممبر نہیں، میں کسی فرقے کو مانتا نہیں، فرقے آپ کے ہیں، آپ اپنے پاس رکھیں، اور میرا دین اسلام ہے اور میرا نام مسلمان ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ سر بہت بڑے بڑے اسکالرس موجود ہیں اچھی باتیں بتانے کے لیے۔ تو سر آپ لوگوں سے میری یہ التجا ہے کہ آپ ان 2 نمبر لوگوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، ان لوگوں کی بات سنیں جو کہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے فرقے، اپنے بابے، اپنی کہانیاں، اپنے قصے آپ کو بیٹھ کر سناتے ہیں، ان لوگوں سے آپ اجتناب کریں۔ یہ ویڈیوز میں سخت الفاظوں میں بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں اس قسم کا لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ سر مجھے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے نہ کہ لڑوانا، ان لوگوں کا کام لڑوانا ہے۔ 3 فرقوں کے بندے تھے، تینوں نے ہی غلط بات کر دی کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا مطلب کہ پھر آپ لوگ تو پھر قرآن کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر سورہ الانعام کی آیت فٹ ہونی چاہیے، آیت نمبر 21، کہ لوگ اللہ کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو سر یہ فرقے سے باہر نکلیں، قرآن کو پکڑیں، حدیث کو پکڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، دیٹس نیم از قرآن، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کے طور و طریقوں پر چلیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔